السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ تمام ناظرین کو HI اردو ٹی وی کی جانب سے اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، خدا کا تصور تمام مذہب میں پایا جاتا ہے، وہ اسلام کے علاوہ باقی ادیان میں اب یہ تصور درست نہیں رہا۔ البتہ کائنات میں ایک مخلوق ایسی بھی پائی جاتی ہے جو خدا ہی کو نہیں مانتی، ان کو دہریہ کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد کو قلیل ہے لیکن ہر دور میں موجود رہی ہے۔ یہ عقلی ڈھکوسلوں سے ہمیشہ اہل اسلام کو پریشان کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے علاج کے لیے ہر دور میں اہل علم پیدا فرمائے ہیں، جنہوں نے عملی اور عقلی طور پر ان کو جواب دے کر ان کے اوزان خطا کر دیے۔ چنانچہ تابعین اکرام رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا۔ ایک دہریہ نے اہل اسلام پر 4 سوال داغے، جن کے جواب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچپن کے زمانہ میں دے کر اہل اسلام کے لیے ایک اصولی راہ مہوار کر دی۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، HI اردو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جن کے جواب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچپن کے زمانہ میں دے کر اہل اسلام کے لیے ایک اصولی راہ مہوار کر دی۔ اب اہل علم و عقل ان جوابات سے روشنی حاصل کر کے مزید اور مثالیں بھی پیش کر سکتے ہیں۔ امام صاحب بچپن سے ہی نہایت ذکی اور حاضر جواب تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ روم نے اپنے قاصد کو طائف دے کر خلیفہ منصور کے دربار میں بھیجا اور حکم دیا کہ خلیفہ کو کہنا کہ اپنے ملک کے علماء اکرام کو جمع کر کے چند سوالات کیے جائیں، پھر معقول جواب پر وہ طائف انہیں تقسیم کر دیں۔ قاصد نے شاہ روم کے اس حکم نامہ کو خلیفہ کے دربار میں پہنچایا۔ انہوں نے تمام علماء و فضلہ کو جمع کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد آپ کو بھی اجتماع میں ساتھ لائے۔ اس اجتماع کو خاص انداز سے منعقد کیا گیا، جس میں ایک ممبر رکھا گیا اور اس پر قاصد نے بیٹھ کر تمام علماء اکرام کو خطاب کرتے ہوئے چند سوالات کیے، تو کسی نے جواب نہ دیا۔ اس ندامت کو برداشت نہ کرتے ہوئے امام صاحب نے اپنے والد صاحب سے جواب دینے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے تامل فرمایا اور متفکر ہوئے کہ یہ بچہ کیسے جواب دے گا، اس وقت نہ اس کی عمر ہے نہ علم ہے کہ اس کا جواب دے سکے، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پرزور اصرار پر اجازت مل گئی۔ پھر آپ اپنی نشست چھوڑ کر منبر کے قریب آئے اور اس قاصد کو کہا کہ سائل شاگرد کی مسئلہ ہوتا ہے، لہٰذا تو ممبر سے اتر کر سوال کر، میں اس کا جواب دوں گا۔ قاصد ممبر سے اتر آیا۔ اس کی جگہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت استاد و جج ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور قاصد کو کہا کہ سوال کیجئے۔ قاصد: سوال نمبر 1، خدا تعالیٰ سے پہلے کون تھا؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، اعداد یعنی کہ 1، 2، 3 کو شمار کر کے بتاؤ کہ ایک عدد سے پہلے کون سا عدد ہے۔ قاصد نے کہا، اس سے پہلے کوئی عدد نہیں آتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سوال کا فیصلہ ہو گیا کہ جب عدد واحد مجازی لفظ سے پہلے کوئی چیز متحقق نہیں ہو سکتی تو واحد حقیقی معنوی سے پہلے کوئی شے کیسے متحقق ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہمارا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ سے پہلے کوئی شے نہ تھی۔ اس سے لاجواب ہو کر قاصد نے دوسرا سوال کیا۔ سوال نمبر 2، قاصد: خدا تعالیٰ کا منہ کس طرف ہے؟ جواب: امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دربار میں جب مشعل روشن ہوتی ہے تو اس کا منہ کس طرف ہوتا ہے؟ قاصد نے کہا کہ اس کا منہ چاروں طرف برابر ہوتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ بس اس کا جواب بھی ہو گیا۔ جب نور مزاجی کی جانب متعین نہیں تو نور حقیقی اللہ تعالیٰ کیسے ایک طرف متعین ہو سکتا ہے، اور جب نور مزاجی ہر طرف پھیلا ہوا ہے تو نور حقیقی برطرف اول ہر جگہ موجود ہے۔ سوال نمبر 3، قاصد: ہر موجود شے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ضرور ہوتی ہے، بتائیں اللہ کہاں ہے؟ جواب میں حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ منگوایا اور اسے دہریہ سے پوچھا، بتا اس میں گھی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اس میں گھی کی کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے بلکہ ہر قطرے میں ہے۔ اس پر امام صاحب نے فرمایا، جب معدوم ختم ہونے والی چیز ہر قطرے کے ہر حصے میں ہو سکتی ہے
وہ خالق عرش و سما ہر جگہ کیوں نہ ہوگا؟ پھر قاصد نے خاصر ہو کر چوتھا سوال کا ڈالا کہ خدا تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ جواب میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے بہت سے کام ہیں، ان میں سے ایک یہ کیا کہ اس نے تجھ جیسے کافر کو منبر سے اتارا اور مجھ جیسے مومن کو اس پر بٹھایا۔ یہ زمانہ طفولیت میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس قدر جرأت و ذہانت ہی کہ مجمع عام میں مخالف اسلام کو لاجواب کر دیا۔